بند کر دیں 3 منٹ بعد پورے 2:45 بجے پریس کانفرنس شروع ہو جائے گی 4 منٹ بعد. گانے بند کر دیں. پریس کانفرنس شروع ہو جائے گی 4 منٹ بعد. گانے بند کر دیں. میں نے بڑی اہم بات کرنی ہے اس لیے خاموشی رہیں. ٹھیک 3 منٹ بعد. پیچھے ہو جاؤ. 2 منٹ رہ گئے ہیں. یار گانے مت لگاؤ. 2 منٹ رہ گئے ہیں بس. اس کے بعد لگائیں گے شام تک. شام کو جشن منائیں گے لال ویلی. شیخ رشید احمد صاحب ناظرین سے گفتگو کر رہے ہیں. جاوید چوہدری صاحب وہ جب شیخ صاحب دوبارہ گفتگو کرنا شروع کریں گے ہم ان کے پاس جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے اندر آپ کے خیال میں ان تمام چیزوں کا پہلے ہی فیصلہ نہیں ہو چکا ہوگا کہ سیلری کیا چیز ہوتی ہے, انٹائٹلمنٹ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اب اگر فرض کیجئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ایک لوور کورٹ فیصلہ کرتی ہے یا چھوٹا بینچ فیصلہ کرتا ہے تو ان کے اندر جو فیصلوں میں الفاظ آتے ہیں ان کی تشریح کے لیے بڑا بینچ بنتا ہے ہمیشہ. اگر اس کے اندر اگر تو انہوں نے تشریح پراپر کی ہے اس کی اور پرانے کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے تو پھر ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی. اور اگر پرانے حوالے نہیں دیے گئے اور اس میں پراپر ان الفاظ کی تشریح نہیں کی گئی تو پھر میاں نواز شریف کے پاس بہت بڑی سپیس ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عمران خان صاحب میرے خیال میں سیم کویشچن, اگر آپ کیا رائے دیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے. 3 الفاظ کی تشریح سے نواز شریف صاحب نہیں بچنے والے. ان کے اوپر مقدمہ بھی تو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نیب کے کیسز سارے کے سارے کھل رہے ہیں. سوری مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. شیخ رشید صاحب پھر واپس شیخ رشید احمد صاحب نے ناظرین گفتگو شروع کر دیا. آئیے ذرا فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ شیخ رشید نے ایک کیس پیش کیا. میں آج جو اہم بات پریس کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں, ممنون حسین صاحب ابھی کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. ملک تعطل میں نہیں رہ سکتا. میں ممنون حسین صاحب صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی آج ابھی تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے, بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی 1 سیکنڈ کی تاخیر کے فوری طور پہ لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا جائے. اور ممنون حسین نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاناما 2 ہی بندے کہہ رہے تھے, ایک شیخ رشید ایک ممنون. اور میں جب کہتا تھا کہ جناب یہ پپو 2 میں فیل ہے 3 میں اس کی سپلی ہے, میں اس کی نالائکی سے واقف تھا. آج ساری دنیا میں آپ کے نمائندے کو, سارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جو شیخ رشید کو عزت دی ہے, میں اس پہ راول پنڈی کے تمام اور پاکستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اپنے دوست چودھری نثار صاحب کو کل میں نے گزارش کر دی تھی کہ جناب کل آپ نے وزیر ہی نہیں ہونا تو استعفیٰ کس چیز کا دینا ہے؟ استعفیٰ تو وہ دیتا ہے جو وزیر ہوتا ہے, کیونکہ آپ ذہین آدمی ہیں. آپ نے جو کچھ بھی کہا ہم نے آج عہد کیا ہے, ہم کسی سے سارے اختلافات, کسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. نون لیگ کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں. راول پنڈی کی یہ تاریخ رہی ہے, ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے سیاسی دوستیاں مذہبی بنیادوں پہ یا سیاسی دشمنیاں سیاسی بنیادوں پہ یا مذہبی تفرقوں کی بنیادوں پہ نہیں کی. سارا پاکستان اور سارا راول پنڈی ایک ہے اللہ کے فضل و کرم سے.
इमरान खान साहब का भी मशकूर हूं, मैं उनका भी मशकूर हूं। उन्होंने इस केस में बहुत हिम्मत की और मेरा साथ दिया। मैं मौलाना सराजुल हक साहब का भी मशकूर हूं, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर इस केस को इसकी बेहतर शक्ल बनाई। मैं आज कौम को बताना चाहता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी के पास भी गया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुझे कहते थे 2 दफा 3 दफा, मैं अल्लाह से डरता हूं कि ये असेंबली में नहीं होगा। सारा पाकिस्तान गवाह है कि मैं अपने इंटरव्यू में कहता था मैं हूंगा, नवाज शरीफ साहब आप नहीं होंगे। अब गो हो गया, अब इसको छोड़ दें। और अब जो है, मैंने फैसलाबाद में जब ये कहा कि गो नवाज, तो इमरान खान मेरे साथ खड़ा था। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये बहुत बड़ी बात कह गया। मेरे में भी थोड़ा सा मसला है, मैं वक्त से पहले बात बातें कह जाता हूँ। आज रावलपिंडी में कोई शादी या ढोलक का फंक्शन गो नवाज के खाने गाने के बगैर नहीं होता। मैंने नवाज शरीफ साहब को 1 साल पहले कहा था, आपको इज्जत अजीज है या इख्तिदार अजीज है, और अगर इज्जत अजीज है तो स्टेप डाउन कर जाए, और अगर इख्तिदार पे खड़े रहे इज्जत भी जाएगी, इख्तिदार भी जाएगा। और आज नवाज शरीफ सारी उम्र के लिए नाहल करार पाए हैं। शायद खाकान साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं। मैंने खाकान साहब आपको कहा था, वक्त आने पर मैं अदालत के कटहरे में आप लोगों को लाऊंगा। ये वक्त जो है ये LNG का वक्त है। आपने 15 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके अरबों रुपए की करप्शन की थी। LNG के $1 बिलियन वापस लाऊंगा। जैसे मैं कहता था नवाज शरीफ जाएगा, 62 और 63 के तहत जाएगा। मैंने ये बहुत पहले कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, साल आगे पीछे हो गया। शुक्र है आईनी और कानूनी बात हुई है, पानी पिला के अगलों ने कुर्बानी दी है, मिठाई खिला के ली है। पहले इस कुर्बानी को JIT की मिठाई खाई। खाओ पप्पू खाओ, खाओ पप्पू खाओ। और बाद में उन्होंने कहा मैं मुख्तसर बातों में, प्लीज रात को करेंगे ये सारा काम इंशाल्लाह। मेरा जब हमने कहा TOR बनाओ, सारी कौम सुनो, सारे हम इकट्ठे थे। इन्होंने कहा नहीं बनाते जी, हमारी नवाज शरीफ का नाम केस है। आप ये देखें, इस मुल्क में ऐसी पार्टियां हैं जो अपोजिशन के नाम पे अंदर से नवाज शरीफ से मिली हुई थी। बैठ जाओ। इस मुल्क में ऐसी बेईमान पार्टियां हैं जिन्होंने टाइटल अपोजिशन का लगाया हुआ था। और आप कुर्बान जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बस मैंने कहा था ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर नजर नहीं आएंगे। अरबों रुपया की नवाज शरीफ साहब ने पेशकश की। जजों ने 5 अजीम जज, इन्होंने थूका भी नहीं। सारे जजों को और JIT के 6 मेंबरों को रावलपिंडी की तरफ से सलाम है, पाकिस्तान की तरफ से सलाम है। और ये लोग कहते थे कि नवाज शरीफ नहीं होगा हमारा, पहला भी नवाज शरीफ, दूसरा भी नवाज शरीफ, तीसरा भी, आगे लगो। सारा टब्बरी जोर, अब आगे लगे। बस यार मौलवी साहब चुप हो जाओ। मैं चाहता था
اللہ نے عزت دی ہے. آج آپ کے ووٹوں سے شیخ رشید کا فیصلہ پچھلے بینچ میں بھی لکھا گیا, اس بینچ میں بھی لکھا گیا. لوگوں, میں وکیل نہیں تھا لیکن میں نے پہلا کیس ایسا لڑا کہ جس کو بڑا غرور تھا, جس کی گردن میں سریا تھا, جس کی گردن میں سٹین لیس اسٹیل تھا, جو اس قوم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, میں نے کہا شام سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کرایا جائے گا اور یہ میں آخری 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ ٹی او آر سے بھاگ گئے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, انہوں نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ میں, ہم نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے جناب والا ان ججز پر جب باتیں کی, وہ جج پہلا چلے گئے, دوسرے آ گئے, تیسرا مسئلہ آ گیا. انہوں نے جتنے ڈاکومنٹ پیش کیے جعلی پیش کیے, انہوں نے اسمبلی میں جھوٹ بولا, انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹا ریاکار اور عیار ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آج ثابت ہو گیا یہ صادق اور امین نہیں ہے دنیا کی. پہلے انہوں نے اپنے والدین کو اس کیس میں لا کے اس شریف آدمی کو خراب کروایا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. پھر اپنی اولاد کو لائے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس ملک میں وہ نہ ہوئے تو شاید قیامت آ جائے گی, شاید یہ ملک نہیں چلے گا. آج جو سپریم کورٹ نے بنیاد رکھی ہے اور ریفرنسز کو سپریم کورٹ اسی طرح سپروائز کرے گی جس طرح دہلی میں انڈیا میں سپریم کورٹ نے کیا. لوگوں, ہمارے بچے کا 16 سال کی عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا, یہ 800 کروڑ روپے کے مالک بن جائیں. اور کدھر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب, وہ منشی, ہمارا کالج نہیں بننے دیا, ہمارا ہسپتال نہیں بننے دیا, ہماری شیخ رشید ایکسپریس وے نہیں بننے دی. سارے پیسے موجود ہیں, ہر کے ایک پیسے موجود ہیں, لیکن ان کی لڑائی شیخ رشید سے تھی, اس پنڈی سے تھی. پنڈی سے اس لیے انتقام لینا چاہتے تھے کہ پنڈی نے مجھے منتخب کیا تھا. آج ہے لوگوں, شاید آپ کے ترقیاتی کام نہ ہو سکے ہوں, لیکن میں آج اس خانہ خدا کے سامنے آپ کو کہتا ہوں, اس کو عہد بنا کے کہتا ہوں, روزہ رسول کو عہد بنا کے کہتا ہوں, میں نے ایک ذرا سی بھی آپ کی عزت پر حرف آنے نہیں دیا, اور میں ڈٹ گیا چٹان کی طرح ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف. اور جو میں آخری 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, لوگوں, ختم, نواز شریف کا کیس ختم, ہماری کسی سے لڑائی نہیں, گیم از اوور. جب میں کہتا تھا کھیل ختم پیسہ ہضم, وہ ثابت ہو گیا. وہ اپنی صفائی کا حق رکھتے ہیں. جو نون کے ورکر ہیں وہ بھی اندر سے خوش ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ بھی اندر سے خوش ہیں. میں پھر دہراتا ہوں, چوئی نثار صاحب, میں تو آپ کی تعریفیں کرتا تھا, لیکن میں نے قوم کو بتایا کہ ڈار, نثار اور شہباز نواز شریف کی گڈ بک میں نہیں ہے. غلطی سے نہیں میں نے بتایا, غلطی سے نہیں بتایا, سوچ سمجھ کر بتایا اور جانتے ہوئے بچایا. میں ساری کیبنٹ ختم ہو چکی ہے لوگوں, کسی کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں. میرے دوست نثار کو بھی پاس ہی رکھو. اور میں دہراتا ہوں جو میں نے کہا, چودھری نثار تم ٹرین کی بات کرتے ہو, تم میرے دوست ہو, میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں. میں پھر دہراتا ہوں جس پہ تم نے مجھے ٹانٹ لگائی ہے, ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. My friend, you have missed the train. You have missed the train. اور آپ کو یہ لگا کہ یہ آوارہ ٹرین ہے. ٹرینیں آوارہ نہیں ہوتی, ماحول آوارہ ہوتا ہے. بعض جملے میرے ذہن پہ آتے ہیں, میں دوستی کا لحاظ کرتا ہوں. اب ساری کیبنٹ بھی استعفیٰ دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے. میں آخری بات کہتا ہوں, پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب, کال امیڈیٹ سیشن, کیونکہ یہ فورن لوگ بھی ہیں, فورنر بھی یہ ریکارڈنگ لے رہے ہیں.
call immediate session of the National Assembly for the selection of new House leader of the House. ملک اہم ہوتے ہیں, شخصیتیں اہم نہیں ہوتی. اور یہ قوم جان لے جو میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے بعد یہ ملک بہتر چلے گا, انشاءاللہ بہتر چلے گا. آپ تیاری پکڑیں, انشاءاللہ ہم 55 سے بھی 56 سے بھی شکست دیں گے ان کو تاریخی. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لاسٹ سینٹنس, بغیر نام لیے ایک شخص نے, کیونکہ گیم اوور ہو گئی ہے, ہم پہ عباسی صاحب نے پلیز 10 ارب کا دعویٰ کیا ہے. میں پہلے سوچتا تھا خود جاؤں, لیکن میں نے آج وکیل اپنے چودھری کیا نام ہے رازق صاحب کو, سردار رازق صاحب کو کہا ہے ہم ثبوت دیں گے کہ حنیف عباسی منشیات فروش ہے, اس میں 500, اور اگر ان کی تسلی نہیں ہوئی ہم خود بھی آ جائیں گے. ہم لحاظ کرتے ہوئے 13 اگست کا جلسہ لیاقت باغ میں ہی ہے, اور لیاقت باغ میں ہی کریں گے انشاءاللہ. اور اگر ہمیں اجازت نہ ملی پھر ہم سوچیں گے لال حویلی, ورنہ آج رات کو بھی لال حویلی میں جشن ہوگا. انشاءاللہ عمران خان نااہل نہیں ہوگا. آپ کے سینے میں مونگ ڈلے گا, عمران خان کے ساتھ ہیں عوامی مسلم.